بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے مکرمین، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے اپریل فول کی حقیقت۔ اپریل فول کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کو بے وقوف بنانا، جھوٹ بولنا، بہتان لگانا، عجیب قسم کی باتیں سوسائٹی میں مشہور کر دینا، اسے اپریل فول کہتے ہیں۔ یہ اپریل فول کا آغاز اور اس کی ابتدا کچھ اس طرح ہوئی کہ جو اپریل کا مہینہ ہے اس میں موسم بہار آتا ہے، پھول کھلتے ہیں، پتے نکلتے ہیں، نئی نئی کونپلیں پھوٹتی ہیں، باغوں پہ درختوں پہ بہار آتی ہے، پرندے چہچہاتے ہیں۔ تو جو قدیم رومی لوگ تھے جن کی سب سے پرانی تہذیب ہمیں تاریخ میں ملتی ہے، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جیسے موسم بہار شروع ہوتا اور اپریل کی فرسٹ تاریخ ہوتی تو وہ کیا کرتے؟ وہ اپنے دیوتاؤں کو، بتوں کو خوش کرنے کے لیے بڑی عجیب عجیب حرکتیں کرتے۔ کوئی اپنے جسم کو زخمی کر لیتا، کوئی اپنے گھر میں عجیب عجیب کام کرتا، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس کام میں ملوث ہوتے کہ وہ جھوٹ بول کے، عجیب عجیب باتیں کر کے اپنے دیوتا کو خوش کرتے اور اپنے آپ کو مشہور کرتے کہ فلاں نے اتنی بڑی عجیب بات کہی ہے۔ جس کا نقصان یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ لوگوں میں جھوٹ پھیلنا شروع ہو گیا اور یکم اپریل کو بولا جانے والا جھوٹ وہ آفیشلی درست سمجھنے لگے کہ یکم اپریل کو ہر طرح کی غلط بات کرنا ٹھیک ہے، جی اس دن کو مخصوص کر دیا جائے اس کام کے ساتھ۔ اگر تاریخ کا مطالعہ تھوڑا سا گہرائی میں کیا جائے تو جو 15ویں صدی ہے اس میں یہ بات بہت زیادہ کثرت کے ساتھ وائرل ہونا شروع ہو گئی۔ ہمارے بر صغیر کے اندر جو آخری مغلیہ بادشاہ گزرا ہے اس کے بارے میں بڑی ایک مستند یہ بات ملتی ہے کہ یکم اپریل جو ہے وہ تھی اور اس کا دن تھا، تو انگریزوں نے بر صغیر پہ حملہ کیا ہوا تھا اور بہادر شاہ ظفر قید خانے میں موجود تھا۔ تو قید خانے میں جب اس کا کھانا دینے والا جو اس کا بٹلر تھا وہ کھانا لے کے گیا، یا جو بھی اس کا کوئی وہاں پہ نوکر انہوں نے دیا ہوا تھا، جیسے وہ کھانا لے کے پہنچا تو اس کے پاس ایک ٹرے تھا، ٹرے کے اوپر بڑا ریشمی غلاف۔ بہادر شاہ ظفر نے جب وہ دیکھا نا غلاف اور وہ ٹرے اور وہ کھانا دور سے، تو بڑا خوش ہوا کہ میری بڑی عزت ہو رہی ہے۔ لیکن جیسے اس کے سامنے وہ رکھا گیا اور اس نے اس کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو اس ٹرے کے اندر کھانے کی بجائے اس کے بیٹے کا سر تھا، جس کو قتل کر کے اور اس کی کھوپڑی جو ہے وہ انہوں نے اس میں رکھی ہوئی تھی، اس کو بے خوف زدہ کرنے کے لیے۔ یہ بھی واقعہ یکم اپریل کو ہوا۔ اپریل فول کی تاریخ میں یہ بر صغیر کے اندر ایک بڑا بدترین اور بڑا بھیانک ترین واقعہ ہے جس سے اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا اور اس طرح اس کو قتل کیا گیا ہے اور اس کی گردن کاٹی گئی ہے، تو پھر اس طرح کا یہ جو مذاق ہے یا اس طرح کے یہ جو پھول بنانا ہے، ایک دوسرے کو بے وقوف بنانا ہے، یہ رواج پا گیا۔ پیارے بیٹو، اللہ کے فضل سے ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے قرآن مجید فرقان حمید نے، ہمارے مذہب نے، ہمارے رب نے صرف یکم اپریل کو نہیں، ہمیں پوری زندگی جھوٹ سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور قرآن مجید فرقان حمید نے لعنت ڈالی ہے ان لوگوں پر جو جھوٹ بولتے ہیں اور اس جھوٹ سے کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھاتے۔ آپ بچے ہیں نا، ابھی آپ کی عادتیں پختہ ہو رہی ہیں۔ آپ جب چھٹی کرتے ہیں تو کوئی اچھا جواز نہیں ہوتا چھٹی کا، لیکن آپ دوسرے دن کلاس میں جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں کہ فلاں نے میری فلاں چیز اٹھا لی، فلاں ٹیچر نے مجھے زیادہ مارا، یہ کیا وہ کیا۔ یہ جھوٹے الزام کسی صورت بھی ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جھوٹوں سے نفرت کا اظہار کیا ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، جو مومن ہے، ایمان والا ہے، اَیَکُونَ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا، کیا وہ بزدل ہو سکتا ہے؟ یعنی نڈر نہ ہو، بہادر نہ ہو، شجاع نہ ہو، بریو مین نہ ہو، بزدل ہو، کیا ہو سکتا ہے؟ حضور نے کہا ہو سکتا ہے، ڈر جائے، اس کو میدان جہاد سے بھاگ جائے، بیوی بچے یاد آ جائیں، اپنی جان سے پیار ہو جائے، اپنے مال مویشی یاد آ جائیں، خون بہانے سے ڈر جائے، ہو سکتا ہے بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مومن ہے کیا بخیل ہو سکتا ہے؟ کنجوس، کہ کسی کو ضرورت اور پیسے نہ دے، اپنے آپ پہ بھی خرچ نہ کرے، اپنی اولاد پہ خرچ نہ کرے، اپنے معاشرے پہ خرچ نہ کرے، بس تجوری بھرتا رہے، ضرورت کے وقت بھی خرچ نہ کرے، مجبوری میں بھی نہ لگائے، کیا بخیل بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ جو پیسے کی محبت ہے یہ بندے کے دل میں آ سکتی ہے، نقصان اگرچہ اس کا یہ ہے کہ بندہ کمانے کے باوجود اپنے آپ پہ بھی نہیں لگاتا۔ آپ نے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، ہزاروں لاکھوں کماتے ہیں، کپڑے گندے پہنتے ہیں، جوتے ٹوٹے ہوئے پہنتے ہیں، سواری خراب استعمال کرتے ہیں، گھر اچھا نہیں رکھتے، اپنے جو ان کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں ان کو کھانا نہیں کھلاتے، کوئی ان کے ساتھ کسی قسم کا اچھا برتاؤ نہیں کرتے، بس پیسہ جو ہے نا اس کو بناتے رہتے ہیں اور سنبھالتے رہتے ہیں، جوڑتے رہتے ہیں۔ فرمایا بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایک مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بولے؟
फरमाया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो अल्लाह ताला को एक मानता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को मानता है, हुजूर को आखिरी नबी मानता है, कुरान मजीद पे ईमान रखता है, झूठा नहीं हो सकता। तो हम मुसलमान हैं, हमने झूठ नहीं बोलना, झूठ को फरोग नहीं देना। हमारे असलाफ में एक बुजुर्ग गुजरे, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी। आपकी उम्र में वो घर से पढ़ने के लिए निकले, जिस तरह आपकी उम्र है ना, छोटी उम्र में घर से पढ़ने के लिए निकले तो उनकी अम्मी ने उनको पॉकेट मनी दी, जिस तरह आपको मिलती है। उन्होंने वो पॉकेट मनी, उनकी वालदा ने उनका जो कपड़े थे ना उनके अंदर सिलाई कर के, बच्चा छोटा है गिरा ना दे, गुम ना हो जाए, और साथ बता दिया कि मैंने तुम्हारी जो कमीज है ना उसके अंदर उसको सिलाई कर दिया। वो चल पड़े। जैसे चल पड़े ना तो रास्ते में वो जो उनका काफिला जा रहा था उसको डाकुओं ने रोका और डाकू काफिला लूटने लगे। जब लूटने लगे तो सबकी तलाशी ले रहे थे, सबके पास जो तिजोरियां थी, जो उनके पास वो बस्ते थे, छोटे छोटे थैले थे सामान के, वो सब के ढूंढने लगे कि कोई पैसे, कोई चांदी, कोई सिक्के, सोना, जो कुछ है मिल जाए। जब आए ना अब्दुल कादिर के पास, उनकी उम्र थोड़ी सी, तो उन्होंने ना हकारत से पूछा, हाँ भाई लड़के, कोई तेरे पास भी पैसे हैं? हाँ है मेरे पास। उन्होंने तलाशी ली, टटोला, कोई ना निकले। दूसरा आया, हाँ भाई तेरे पास पैसे हैं? जी हैं। कोई ना निकले। तीसरा आया, उसने पूछा, कहा है मेरे पास, कोई ना निकला। तो उन्होंने पकड़ लिया उनको और अपने गुरु के पास ले गए, जो उनका सरदार था। सरदार से जाके कहा कि जनाब ये बच्चा जो है ना ये बड़ा तेज है, अजीब बात करता है, पैसे इसके पास है नहीं और हमें बड़े कॉन्फिडेंस में कहता है हमारे पास पैसे हैं। उस गुरु ने पूछा, हाँ भाई तेरे पास हैं पैसे? कहा जी हैं। उसने कहा किधर है? उन्होंने वो जेब दिखाई जिसको उनकी अम्मी ने सिलाई किया हुआ था। तो जब उन्होंने उसके टांके उखेड़े ना, अंदर से पैसे निकल आए। तो उस सरदार ने बड़ा हैरान होकर पूछा कि लड़के तुम्हें कोई डर नहीं आया हमसे? तुमने पैसे अपने बचाए नहीं है? बड़ा खुश होकर कहता था मेरे पास पैसे हैं, तेरे तो बच सकते थे। तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि पैसा इतना कीमती नहीं है, पैसा इतनी बड़ी बात नहीं है, मेरा ईमान और मेरी अम्मी की नसीहत कीमती है। जो मेरी माँ ने मुझे नसीहत की है ना, झूठ नहीं बोलना, वो कीमती है। इस बात का असर क्या हुआ, इस सच का फायदा क्या हुआ कि वो जो सरदार था ना, बड़ा डाकू, उसने जब ये बात सुनी ना तो उसने कहा एक बच्चा होके इतना सच्चा है, अपनी माँ का कहना मानता है, अपने ईमान का सौदा नहीं करता, और मैं इतना बड़ा आदमी होके इतनी अल्लाह की नेमतें खा खा के मैं इतना बड़ा झूठा हूँ, चोर हूँ, मक्कार हूँ, ठग हूँ, जालिम हूँ कि मैंने लोगों की जिंदगी जहन्नम बना दी है। मुझसे तो एक बच्चा जीत गया है। उनके इस सच का फायदा ये हुआ, उस शख्स ने, उसके शागिर्दों ने, जो काफिला लूटने वाले थे, सब ने अल्लाह ताला से सच्ची तौबा की, अल्लाह ताला ने उनको अपना दोस्त बना लिया। तो मेरे बेटो, आज 1 अप्रैल है, आपने आज के दिन को ना झूठ खुद बोलना है, ना उसको फरोग देना है। और अगर आपके मोहल्ले में या आपके रिश्तेदारों में कोई इस तरह का मजाक करे किसी के साथ, उसको रोकना है। लोग फोन कर देते हैं, जी आपका बच्चा स्कूल से आ रहा था, उसको एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी पहुंचे। बेचारे माँ बाप के पसीने छूट जाते हैं कि प्यारा सा फूल है हमारा, छोटा सा तो है, पता नहीं कितना जख्मी हुआ होगा, क्या तकलीफ हुई होगी। जब वो पहुंचते हैं तो अगला दांत निकाल देता है, वो जी आपको नहीं पता, आज तो अप्रैल फूल था, मैंने तो मजाक किया था। तो इस तरह के जो मजाक हैं, इससे कई लोगों की मौत वाकई हो चुकी है, हार्ट अटैक हो गए, लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए, घरों में बड़ी लड़ाइयां हो गई हैं। तो मेरे बेटो, आपने इससे बचना है, दूसरों को बचाना है। अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सब को सच बोलने की तौफीक नसीब करे और हमें इस मुल्क और कौम की खिदमत में कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।